لہٰذا جو اس کے دونوں مفہوم پہنچ رہے ہیں، وہ انکاری ہو یا اثباتی ہو یا تفہیمی اور استفہامی ہو، دونوں صورتوں میں انسان سے متعلق اللہ نے کچھ رہنمائی فرمائی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ہم نے انسان کو متحرک پانی سے خلق کیا جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، فجعلناہ، ہم نے ہی اسے قرار دیا سمیعا بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس انسان کو رستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ انسان چاہے تو شاکر قرار پائے اور چاہے تو کافر قرار پائے۔ ہم نے تو اس کے لیے رستہ بنا دیا اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے، یعنی رستہ بھی ایسا ہونا چاہیے جسے سنایا بھی جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ محمد، جسے دکھایا بھی جائے۔ وہ رستہ کون سا ہے؟ واحد رستہ ہے جسے سنایا بھی گیا ہے اور دکھایا بھی گیا ہے، کہ جب غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا، من کنت مولا کہنے کے بعد در حقیقت نبی نے سنایا تھا، فہذا علی مولا کہہ کر دکھایا ہے۔ اب یہ دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو۔ یہ آیت آپ کے سامنے، یعنی تینوں آیتیں، اس کی تفسیر پہ غور کریں گے کچھ دیر تک۔ پہلے تو اس انسان کے بارے میں غور کرنا ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، اس لیے کہ یہ انکاری ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر نہیں تھا۔ کوئی ایسا انسان بھی تھا جو قابل ذکر ہی نہیں تھا؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا۔ کوئی انسان ایسا تھا جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا۔ وقت ہی نہیں تھا، سورج ہی نہیں خلق ہوا تھا، چاند ہی نہیں خلق ہوا تھا، تو پھر وقت بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ سورج کی گردش اور چاند کی رویت سے اوقات کا اور مہینوں کا تعین ہوتا ہے نا۔ تو یہ چاند سورج ہی نہیں تھے تو پھر وقت کہاں تھا؟ یعنی وقت کا وجود نہیں تھا، مگر ایک انسان تھا جو سب سے پہلے بنا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، اگر ایک صلوات اور پڑھے محمد و آلہ ادھر آ جائے، ایک اور صلوات نبی علیہ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر یہ انسان قابل ذکر کیسے تھا؟ اس وقت ہم لوگ کسی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ذکر کے دو طریقے ہیں، میں بول کر ذکر کر رہا ہوں، آپ سن کر ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی ہماری آنکھیں ذاکر ہو جاتی ہیں، کبھی ہمارا کان ذاکر ہو جاتا ہے، کبھی ہماری زبان ذاکر ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے جس کا پورا وجود ذاکر ہو جاتا ہے۔ پورا وجود، صلوات پڑھ لے محمد و آلہ۔ پورا وجود بنانا پڑے گا۔ اپنے پورے وجود کو ذاکر اگر بنا لیا جائے تو پھر ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ کوئی لمحہ ان کا بغیر ذکر کے خالی کو نہ گزرے۔ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر یہ انسان قابل ذکر تھا، یعنی مذکور تھا۔ میں تو ترجمہ مذکور کا قابل ذکر کر رہا ہوں نا، یعنی مذکور تھا، اس کا ذکر ہوتا تھا، یہ ذکر کے قابل تھا۔ تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ تو مذکور تھا، اس کا ذاکر کون تھا؟ ایک صلوات ہدیہ کریں۔ توجہ ہے نا برات کی؟ بھئی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا مذکور تھا، جس کا ذکر کیا جائے اسے مذکور کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا ذاکر کون تھا؟ اللہ اکبر! مجھے تعجب ہے ان نافہموں پر، مجھے تعجب ہے ان نادانوں پر
مجھے تعجب ہے ان عقل سے خالی لوگوں پر کہ جو ان کا ذکر رکوانا چاہتے ہیں جن کا ذاکر خود اللہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ میرے بچوں، جوانوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس ذکر کے جو طاقت اور توانائی ہے، اس ذکر میں جو تاثیر ہے، اس ذکر کی جو وسعت ہے، اس ذکر میں جو روحانیت اور معنویت ہے، یہ میرے ذکر کرنے سے اس ذکر میں روحانیت آئی ہے۔ میں تو جو بول رہا ہوں وہی سمجھ لوں تو غنیمت ہے۔ کتاب کو پڑھنے والا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی کتاب ہو۔ کتاب پڑھنے والا بعض اوقات ہر دفعہ ہم کتاب پڑھتے ہیں اور ہر دفعہ پڑھنے پہ ہمیں ایک نیا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہم خود کتاب ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں ہر مرتبہ نیا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جی، خود وجود کتاب اگر بن جائے، خود اس کا وجود کتاب بن جائے، ہم تو اپنی جو بات کر رہے ہیں وہی اپنی بات پر یقین ہو، ہم اپنی بات کو سمجھ رہے ہوں، ہم اپنی بات پہ قائم رہ جائیں، یہی بہت مشکل بات ہے۔ ہماری وجہ سے یہ ذکر نہیں ہے، ہماری وجہ سے یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر اس کی وجہ سے ہے، یہ ذکر اس کی وجہ سے ہے کہ جس کا نہ آغاز کوئی تلاش کر پایا، نہ جس کا اختتام کوئی تلاش کر پائے گا، نہ جس کی وسعتوں کو کوئی جانتا ہے، نہ جس کی گہرائیوں کو کوئی جانتا ہے، نہ جس کی سمتوں کو کوئی جانتا ہے، نہ جس کے وجود کی طاقت کو کوئی جانتا ہے، اور جو جان لیتا ہے وہی ولایت کی منزلوں پر آ جاتا ہے۔ اور وہ بھی دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے تو وہ خود سرکار کی ذات۔ کائنات کا سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے تو وہ مولا علی کی ذات۔ اس نبی اور علی کو اللہ کہہ رہا ہے رب زدنی علما، مجھ سے کہو میرے علم میں اضافہ فرما۔ مجھے اچھا لگتا ہے محمد اور علی بھی مجھ سے علم مانگے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر کربلا اس وجہ سے مضبوط ہے اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس لیے کہ اس کا بگاڑنے والا تو شیطان، یہ شیطان کا نمائندہ ہوگا۔ یہی ہے نا، جب اس ذکر کو جو روکنا چاہتا ہے، جو اس کے خلاف ہے، وہ یا شیطان ہے یا شیطان کا کوئی نمائندہ ہوگا۔ اب پرانی زبان میں وہ لفظ چیلا نہیں بول رہا، ہاں یہ پرانا ہے، لفظ تو پرانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ یا مولا علی کی تعبیر کے مطابق یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسانوں کے سینوں میں تخم گزاری کرتا ہے۔ مولا علی مولا کی بڑی عجیب تعریف ہے، اور مولا شیطان کے بارے میں جتنا اچھا مولا علی نے بتایا ہے، اور جتنا ہم مولا علی سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے نا، اتنا ہی شیطان زیادہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ شیطان کو کفر شناسی کے بغیر اسلام شناسی ممکن ہی نہیں، جب تک کہ تو باطل طاقت کو ہم نہیں پہچانیں گے، جو طاقت حق ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو مولا نے اس کی تعبیر کہ یہ سینوں میں، انسانوں کے سینوں میں تخم گزاری کرتا ہے، پھر ان تخموں سے، معاف کیجیے گا، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، اور وہ بچے جو ہے وہ اس انسان کے پورے اعضاء کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ کوئی ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، کوئی آنکھوں میں چلا جاتا ہے، کوئی کانوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہ پورا وجود شیطان کا وجود بن جاتا ہے۔ یہ مولا کی تعبیر ہے بھائی۔ ایک صلوات پڑھ لیں نبی اور علیہ
اور پھر قرآن ایسے ہی لوگوں کو کہتا ہے شیاطین الانس والجن، کچھ شیطان ہیں جو انسانی شکلوں میں ہیں۔ قرآن پھر ایسے لوگوں کو شیطان جو پورا وجود جن کے پورے وجود سے پھر اچھا اسی خطبے میں آگے جا کے حضرت فرماتے ہیں کہ پھر اتنے زیادہ یہ بچے اس کے انسان کے وجود کے اندر بس جاتے ہیں، اتنے بچے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے وجود سے شیطان کے بچے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب تعبیر ہے مولا علی کی۔ آپ نہج البلاغہ دیکھیے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ بات آگے بڑھے تھوڑی سی، تو یہ ہم نہیں کر رہے یہ ذکر، کوئی ذاکر ہے جو اس ذکر کو اس وقت سے کر رہا ہے، کوئی ذاکر ہے جو اس ذکر کو اس وقت سے کر رہا ہے جب وقت نہیں تھا، جب وقت کا وجود ہی نہیں تھا۔ اب یہ انسان جو ایک مذکور انسان ہے اور ہمیشہ سے قابل ذکر رہا ہے، اور اس کا ذاکر خود اللہ رہا ہے، جی اس کا ذاکر خود اللہ رہا ہے، وہ انسان یقیناً اور انسان ہے، اور وہ انسان جس کے لیے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے متحرک پانی سے جو نبتلی ابتلا سے گزرا ہے، یعنی آزمائشوں سے گزرا ہے۔ وہ جو پانی تھا وہ آزمائشوں سے گزرا ہے، اور پھر کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ تو یہ انسان جس انسان کو متحرک پانی سے بنایا ہے، جو پھر ایک مراحل کو گزارنے کے بعد وہ سننے والا اور دیکھنے والا بنا ہے، یہ انسان جو گندے پانی سے بنا ہے، نجس پانی سے بنا ہے، یہ انسان یقیناً اور انسان ہے۔ اس لیے کہ اس انسان کے اچھا اگر یہ ایک ہی ہوتے تو اللہ 2 دفعہ انسان نہ فرماتا۔ پہلی آیت میں علیحدہ انسان ہے اور دوسری آیت میں علیحدہ انسان ہے، ورنہ ایک ہی انسان کے ساتھ دونوں کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ یہ دو بار انسان بولنا خود دلیل ہے کہ یہ انسان بھی 2 ہیں، وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا اور وہ انسان جو نطفے سے بنا ہے، یہ 2 علیحدہ سے انسان ہیں۔ اور پھر اس انسان کے لیے اب تیسری آیت میں دیکھیے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، مجھے معاف کیجئے گا کہ اگر میرے گلے کی کیفیت تو آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی، تو آپ کو اگر کہوں کہ میرے لیے تھوڑا سا سہارا بنتے رہیے ایک صلوات کی صورت میں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے رستہ دکھایا۔ یہ اسے کا یا اسے کا یہ جو اشارہ ہے نا جی، یہ اشارہ پہلے والے انسان کی طرف ہے یا دوسرے والے انسان کی طرف؟ دلیل دے رہا ہوں میں، عربی میں نا ہر زبان کی گرامر ہے، ہر زبان کی ایک ادبی کیفیت ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے رستہ دکھایا۔ کسے؟ ہم نے کسے رستہ دکھایا؟ اس انسان کو جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، یا یہ انسان جو متحرک پانی سے بنا ہے؟ ہاں، یہ 2 علیحدہ انسان ہے بھائی۔ اس انسان کو رستہ نہیں دکھایا ہے، وہ تو خود رستہ ہے، بلکہ اس آیت میں اس کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ پہلے والا انسان رستہ ہے اور دوسرا والا انسان رستے پہ چلنے والا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے رستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ انسان جسے رستہ دکھایا گیا وہ انسان یقیناً یہ بعد والا انسان ہے، دوسرا انسان، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عربی گرامر میں ضمیر کا جو اشارہ ہوتا ہے، ضمیر کا جو مشار الیہ ہوتا ہے، ضمیر کا مرجع جو ہوتا ہے وہ اقرب ہوتا ہے، قریب تر والا ہوتا ہے۔ اگر یعنی ضمیر آ رہی ہے 3 تذکروں کے بعد، تو یہ ان پیچھے پلٹے گی نا، یہ ضمیر اشارہ ہوگا اسے، وہ جو ہم نے بات کی تھی نا اس کی طرف۔ ابھی کون سے والے؟ اس کی طرف، یہ پہلے والا ہے، دوسرے والا ہے، اس سے پہلے والا۔ تو عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جو اس سے قریب تر ہوگا اس کی طرف پلٹے گی۔ تو اس سے قریب والا انسان تو وہ ہے جو متحرک پانی سے بنا ہے، تو جو متحرک پانی سے بنا ہے اسے اللہ نے رستہ دکھایا ہے۔ اب یہ چاہے تو شاکر بن جائے، چاہے تو کافر بن جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
عزیزو، اب یہ تقسیم، یہ بحث یہاں مکمل ہوئی، یعنی مقدمہ مکمل ہوا کہ دو طرح کے انسان ہیں، ایک انسان اور دوسرا پہلے والا انسان۔ وہ پہلے والا انسان ہمارے لیے آئیڈیل انسان ہے، ہمیں اسے اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اسے تصور میں رکھنا ہوگا، اسے دیکھ کر چلنا ہوگا۔ وہ خود رستہ ہے، وہ خود رستہ ہے، وہ خود صراط مستقیم ہے، وہ خود حبل اللہ ہے، وہ خود نور الہی ہے، ہاں وہ خود صراط ہے، وہ خود صراط مستقیم ہے۔ یہ جو سبیل ہم نے رستہ دکھایا ہے، یہ کون ہے؟ کہاں ہے رستہ؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے جو بھی ذکر کیا ہے، قابل ذکر انسان، اسے اپنے لیے آئیڈیل بنا۔ تو اب 14 ہستیاں، صلوات پڑھے ذرا محمد، 14 ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ جب ہمارے لیے وہ نمونہ عمل قرار پائیں، ہمارے لیے آئیڈیل مثالی قرار پائیں، ہمارے لیے رہنما قرار پائیں، ہمارے لیے راہ قرار پائیں، ہمارا وہ رستہ بھی ہے، ہمارے وہ رہنما بھی ہے۔ ہاں بہت سارے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں رستہ نہیں چاہیے، رہنما چاہیے، یہ والی بات وہ کریں جن کا رستہ اور رہنما دو ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ محمد۔ توجہ ہے بات کی بھائی، آپ تھوڑی سی توجہ بڑھا دیئے۔ ہمارا رستہ بھی وہی ہے، ہمارا رہنما بھی وہی ہے۔ یہ واحد وجود ہے یہ گھرانہ کہ جن کو پروردگار عالم نے ہر زاویے سے کامل اکمل قرار دیا۔ یہ 14 ہمارے لیے نمونہ عمل، ہم ان کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے۔ ان کے فضائل، ان کے کمالات کا، ان کے فضائل اور ان کے کمالات تقاضا تھا ان کے رہنما ہونے کا، ورنہ جب افضل ہی نہ ہو تو مفضول ان کی اطاعت کیوں کرے؟ لازم ہے کہ جس کے پیچھے چلوایا جا رہا ہے وہ افضل ہو۔ اگر وہ ہم ہی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو ان کے پیچھے اس لیے چلنا ہے کہ وہ آپ سے افضل ہے۔ اور افضل ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو پھر کچھ چیزوں کو بہت روشن انداز سے اللہ بیان کرے گا۔ سب سے پہلی چیز، علم ان کا ہم سے زیادہ ہوگا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ ان کو ہم نے تم پر افضل قرار دیا ہے، تمہارا رہنما قرار دیا ہے، تمہارا رستہ قرار دیا ہے، تو وہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور زیادہ جاننے والے تو اس وقت بھی اگر ہم آپس میں دیکھیں، یا کسی کلاس میں ہو، کسی درس میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، اس جگہ پر کوئی نہ کوئی ہم سے زیادہ جاننے والا ہوگا، کوئی کسی سے زیادہ جاننے والا ہوگا۔ یہ کسی کی نسبت جاننا اور ہے، یہ کسی کی نسبت جاننا اور ہے۔ اور عزیزان گرامی، نسبتوں کی بنیاد پر نہیں، گنتی میں ہی نہیں ہے کوئی بھائی۔ یہ بھی اللہم صلی علی بھائی، یہ ان کی نسبت بڑے عالم ہیں، ان کی نسبت وہ بڑے عالم ہیں، ان کی نسبت وہ بڑے عالم ہیں۔ یہ گنتیاں بنا رہے ہیں نا ہم، لیکن جب بات 14 کی آئے گی تو ان کی نسبت کسی سے نہیں بنے گی۔ یہ میں نہیں، مولا علی نے فرمایا، لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ مت کرو، اس لیے کہ کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ علم سب سے پہلا عنوان فضیلت، سب سے پہلا عنوان فضیلت علم۔ یہ سب کائنات میں، ساری کائنات میں بعد از خدا اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہ ہے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ ان سے کسی کے علم کا مقایسہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا عنوان فضیلت، ہر عنوان فضیلتوں کے عنوان میں دوسرا عنوان فضیلت عزیزان گرامی
وہ ہے ایمان کی فضیلت. کتنا ایمان کیسا ہے, کس درجے پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا مومن بھی, اور ایسا مومن کہ جو گنتیوں میں آنے والا مومن نہ ہو, جو خود اپنے لیے کہتا ہو کہ سبقتکم الی الاسلام تمہا. مولا علی فرمائے تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. مقرن بالنبوۃ بطن امی, میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ایمان کی کیفیت کچھ ایسی ہو. اس کے بعد والا جو عنوان فضیلت ہے وہ عزیزان گرامی وہ ہے شجاعت کا اور جہاد کا عنوان, کہ مجاہد کیسے ہیں. یہ دل عالم ہونا. کیوں یہ جوان سوال کرتا ہے نا کہ 313 کے اصحاب امام نہیں ہوئے اب تک کہ جو امام ظہور فرما جائیں. اچھا پھر تھوڑا سا تو اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ جو 1000 سے زیادہ ہمارے مجتہدین ہیں تو 313 نہیں ہوئے ابھی تک. تو بھائی عالم ہونا اور ہے, مجاہد ہر عالم مجاہد نہیں ہوتا. جی ہر عالم مجاہد نہیں ہے. وہ عالم کے جو مجاہد بھی ہو وہ یقیناً بہت مشکل کام ہے. ائمہ اہل بیت کے زمانے میں آج بھی ہمیشہ سے سارا مسئلہ ہی جہاد کا, اور پھر اگر جہاد کے خلاف اور بہت ساری چیزیں کی ماشاءاللہ ممبر سے بھی بیان ہو تو کیا ہی کہنا. جی میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں حالات حاضرہ پہ اپنا حصہ نہیں ڈالوں گا. محمد والے محمد ایک صلوات پڑھ لیں محمد مجاہد فضیل جہاد اور شجاعت یہ فضیلتوں کا ایک عنوان ہے. ایسے ہی ایک چوتھا عنوان ہے تقوی. تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن نے قاعدہ دیا کہ تم میں زیادہ مکرم زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو جو زیادہ متقی ہو وہ زیادہ مکرم اور افضل ہے. بات ہو رہی ہے امیر المومنین امام المومنین, بات ہو رہی ہے اس وجود کی کہ جو کہہ دے تو وہی تقوی ہو جائے. جو نصاب تقوی مرتب کرنے والی ہستیاں ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ ایک اور عنوان فضیلت ہے. اور پھر یہ تو فضائل وہ ہیں کہ جو کسبی ہیں. جی یہ کسبی فضائل ہیں. لیکن کچھ فضائل ہیں جو عطائی ہیں. مثلا حسن ظاہری. جی حسین تو پیدائشی حسین ہے نا, اس نے کچھ لگا کے تو خود کو حسن نہیں کہا. وہ جو حسن ہے نا یہ عطا ہے. تو حسن کی بات جب آئے گی تو ان کا وجود ایسا ہے کہ یہ سب کے سب قمر ہیں. چاند ایک حسن کا استعارہ ہے, حسن کا ایک اشارہ ہے. یہ سارا گھرانہ قمروں کا گھرانہ ہے. لہذا حضرت عبد المطلب کو قمر بطحا کہا, حضرت ابو طالب کو قمر حرم کہا. حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھ کر دشمن نے کہا تھا کفل قتل قمر, چاند جیسا ٹکڑا, چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے. یہ سارے قمر. اچھا وہ چادر میں جب نبی نے لیا کانہ البدر فی لیلۃ تمام, یعنی جب 5 ایک جگہ ہو جائے تو پورا وجود چاند ہو جائے. یہ جتنے بھی زاویوں سے دیکھیں تو حسین اور حسنی ہی حسن نظر آتا ہے. یعنی کبھی حضرت عبد المطلب قمر, کبھی حضرت ابو طالب قمر, کبھی حضرت قاسم قمر, کبھی پورے پنجتن کو اللہ نے ایک جگہ پر رکھا تو قمر بن گئے. یہ جو قمر ہی قمر ہیں ان سبوں میں جو قمر ہے وہ قمر بنے ہیں. قمر الاقمار. مولا حضرت عباس قمر الاقمار, قمروں میں قمر, چاندوں میں چاند. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ جو عطائی چیزیں ہیں، جو عطا کی ہوئی ہیں، مثلا ساری دنیا کے لوگ اپنی روحانیت، معنویت اور عرفانیات بڑھاتے رہیں، ان کا بچہ کعبے میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ عطائی مسئلہ ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو ہاں، یہ عطا الہی ہے جو اس گھرانے کے ساتھ مختص ہے۔ اللہ نے کمالات ظاہریہ میں بھی اور کمالات باطنیہ میں بھی انہیں کمالات کے ساتھ کمالات سے کمال عطا کیا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ انسان اور انسان ہے اور ہم انسان کوئی اور انسان ہے۔ لہٰذا ایک بحث رہی ہے، یاد ہوگا بعض سینئرز کو، بزرگوں کو، علماء میں، کہ جو ائمہ اہل بیت کی، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، وقت بھی نہیں ہے، اور یہ بڑی پیچیدہ سی بحث ہے کہ ائمہ اہل بیت کی جو نوع ہے وہ حیوان ناطق ہے جی۔ ہماری اور جو نطفے سے بنے ہوئے اور گندے پانی سے بنا ہوا انسان ہے، اس کی نوع تو حیوان ناطق ہے، مگر ائمہ کی، اہل بیت کی نوع حیوان ناطق نہیں ہے۔ وہ ان کے نام کے ساتھ حیوان ناطق نہیں لگایا جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ کسی اور کتابی بحث ہے یہ، اور مدرسے کی بحث ہے جو وہی کرنے کی ہے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کیا اور ایک منزل دی کہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسی انسان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس انسان تک ہم پہنچے ہیں۔ یعنی لوگوں کے پاس، ہمارے پاس ایک انسان کا تعارف ہے، کچھ اور لوگوں کے پاس کچھ ایک اور انسان کا تعارف ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک انسان کا تعارف ہے جس کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں، کچھ لوگ اور ہیں جو ایک اور انسان کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کے ان میں اور ان میں جب مقایسہ ہوگا تو خود بات واضح ہے۔ اتنا زیادہ وضاحت ہے اس کے اندر، اتنی روشن بات ہے یہ کہ جنہیں تم اپنا بڑا مانتے ہو وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ لکھ دیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ کون کہاں بیٹھا ہے مجھے تو اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دروازے سے ملتی ہے نا، بڑے بڑے لوگ، بڑے مصروف لوگ، بڑے حیثیتوں والے لوگ، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فقیہ اس دروازے پر فقیر بن کے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس دروازے سے ہمیں جو سب سے بڑی دولت ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ ہاں، یہ پیسے سے نہیں مل سکتی، یہ پیسے سے نہیں مل سکتی، یہ سواریوں سے نہیں مل سکتی، یہ مہنگے مکانوں سے نہیں مل سکتی، یہ دنیا جہان میں گھومنے سے نہیں مل سکتی۔ یہ جو اطمینان قلب کی دولت ہے نا، یہ وہیں سے ملے گی جہاں صاحبان نفس مطمئنہ رہتے ہیں۔ یہ سارا گھرانہ صاحبان نفس مطمئنہ کا گھرانہ، یہ سب کے سب مطمئن گھرانے کے لوگ ہیں، ان کا وجود مطمئن وجود ہے، یہ ہمیں اطمینان عطا کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا گیا کہ اگر غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو فبکر الحسین، غم دنیا میں آنسو نہ بہانا بلکہ ہمارے جد حسین پر آنسو بہانا، گریہ کرنا۔